أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه من غير أنه لا يوحى إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا وإلا فتهلك. وقال النبي عليه السلام: إذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب شئت الجنة، أو كما قال النبي عليه السلام. صدق الله العظيم. قابل عزت احترام علماء کرام، قرائے عظام، ثناء حضرات، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے اندر کی جنت کے چراغ سجے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سینوں میں قرآن بھرا ہوا ہے اور قرآن کے ایک ایک حرف نے ان کو قبول کیا ہے، ایک ایک آیت نے ان کو قبول کیا ہے، ایک ایک سورت نے ان کو قبول کیا ہے۔ الحمد سے قرآن ان کے اندر جانا شروع ہوا ہے، والناس تک قرآن ان کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ راستے میں کہیں رکاوٹ نہیں آئی، راستے میں کوئی قرآن سے نفرت نہیں ہوئی، راستے میں کوئی بچہ تھکا نہیں، راستے میں کوئی بچہ پکا نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی نعمتیں تمہارے اوپر پہلی ہے کہ تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں خوراک دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، لباس دیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، گھر دیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ میری بہنوں، تمہیں اللہ نے زیور دیے ہیں، جواہر دیے ہیں، لباس دیے ہیں، تمہارے بدن سے اللہ نے یہ بچے پیدا کیے ہیں۔ آج یہ بچے حافظ قرآن بن کر تمہارے نور کا اشارہ ہے، تمہارے ایمان کا اشارہ ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کوئی سوال کرے کہ تمہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی عطا کی گئی، تو خدا کے واسطے کبھی اپنی کوٹھی کا حوالہ دے کر نہ کہنا کہ یہ نعمت ہے، کبھی اپنی گاڑی کا حوالہ نہ دینا کہ یہ نعمت ہے، کبھی اپنے سونے اور جواہر کا حوالہ نہ دینا یہ نعمت ہے، کبھی اپنی کالج اور یونیورسٹی کا حوالہ نہ دینا یہ نعمت ہے۔ اگر تمہیں کوئی سوال کرے کہ تمہارے محلے میں سب سے عظیم بات کیا ہے، تو جواب دے دینا کہ وہاں پر ایک مدرسہ ہے جہاں پر جنت کے چراغ چلتے ہیں، وہاں پر ایک مدرسہ ہے جہاں پر جنت کے چراغ روشن ہیں، وہاں کا ایک مدرسہ ہے جہاں روزانہ فرشتے ہیں، اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، آتے ہیں، خوشبو لیتے ہیں، سونگھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے جہاں اللہ کے ننھے مہمان آ کر رات کو سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ ادارہ ہے جہاں پر ہماری بیٹی آ کر اللہ کے دین سے منسلک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں آ کر آپ کا بیٹا دین سے منسلک ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اب جا کر لکھو اپنے گھروں پر، ھذا من فضل ربی، اللہ کا مجھ پہ فضل ہو گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ تم ذرا رحمت للعالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب آپ نے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ 80-90 صحابہ کو قرآن پڑھانا شروع کیا ہے، ابو جہل اور مکہ کی قریشیوں نے کہا اگر تو ہمیں دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، ان بچوں کو یہاں سے ہٹا دے، ان پردیسیوں کو یہاں سے ہٹا دے، بلال حبشی کو اٹھا دے، سلمان فارسی کو اٹھا دے، صہیب رومی کو اٹھا دے، حضرت قتادہ کو اٹھا دے، ولید سب کو اٹھا دے، تب جا کر تمہارے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، ہم اونچی جگہ بیٹھیں گے، صاف جگہ بیٹھیں گے، جہاں پر یہ
مولوی ہوں، یہ ملا ہوں، یہ طالب علم ہوں، یہ ٹوپی والے ہوں، یہ پگڑی والے ہوں، جن چٹائیوں پہ یہ بیٹھتے ہوں، جن مدرسوں کی دیواروں میں یہ چل رہے ہوں، یہ مدرسوں کی دیواریں نہیں ہوتی، یہ جنت کی دیواریں ہوتی ہیں۔ یہ فرش کون سے فرش ہیں؟ یہ ان کی سکی ماں ہے۔ گویا آج بھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے چٹائیاں اٹھا دی، صفیں اٹھا دی اور کہا کہ ہم چٹائیوں پہ بیٹھے، صفوں پہ بیٹھے، نرم گدوں پہ بیٹھے، نرم بستروں پہ بیٹھے، کرسیوں پہ تعلیم حاصل کریں، ٹیبل پہ تعلیم حاصل کریں۔ نہیں، قرآن اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن انس و انکساری کو بیان کرتا ہے۔ قرآن انسان کی رفعت درجات اپنے ذریعے دیتا ہے۔ اللہ نے پورے عالم کے اندر قرآن حکیم کے لیے اس امت کو چنا ہے، میری اس بہن کو چنا ہے۔ اس سے پہلے حسن یوسف گزرے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم گزرے، اس سے پہلے حضرت یونس گزرے، اس سے پہلے حضرت آدم گزرے، اس سے پہلے حضرت نوح گزرے، اس سے پہلے اماں حوا گزری ہیں، اس سے پہلے اماں مریم گزری ہیں، اس سے پہلے اماں عائشہ گزری ہیں، مگر قرآن نہیں اترا، قرآن نہیں اتارا۔ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام۔ دنیا بعد میں بنائی گئی، 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ طٰہٰ پڑھی تھی، سورۃ یاسین پڑھی تھی۔ دنیا میں ابھی انسان نہیں آئے تھے، فرشتوں کا وجود تھا۔ فلما سمعت الملائکہ، فرشتوں نے قرآن سنا، جب رب نے پڑھا، قالت طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، فرشتوں کی دعائیں تھی وہ پیٹ جن میں قرآن جائے وہ مبارک ہوں۔ وطوبیٰ لأمۃ تحمل ھذا، وہ امت مبارک ہو جس میں قرآن جائے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، وہ زبانیں مبارک ہوں جس میں قرآن جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، عامر بن فہیرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خادم ہے، عظیم صحابی ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے، جھاڑیوں کے پیچھے ابو جہل کی بیوی آتی ہے، عامر بن فہیرہ کا قرآن سنتی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے، اثر اندر تک چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ ایک اور خاتون آتی ہے، وہ بھی قرآن سنتی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ ابو جہل راستے سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے 2 خاتون ہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑی، مگر اندر سے عامر بن فہیرہ کی آوازیں آ رہی۔ ابو جہل کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی، وہ بھی چھپ چھپ کر عامر بن فہیرہ کی تلاوت سن رہا ہے۔ بعد میں جس وقت اس کی بیوی ہوش میں آئی، اس نے کہا جوتی میری لاؤ، میں نے دوبارہ اس جھاڑی کے پیچھے جانا ہے اور میں نے اس صحابی کی تلاوت سننی ہے۔ دوسری خاتون نے کہا میں نے بھی اس صحابی کی تلاوت سننی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر یہ روزانہ تلاوت سنتی گئی یہ تو مسلمان ہو جائے گی۔ اس نے عامر بن فہیرہ کو شہید کروا دیا، چارپائی پر آپ کی لاش رکھی۔ اس نے کہا نیزے لے کر آؤ، چھریاں لے کر آؤ، آج ان کے ناک کاٹیں گے، کان کاٹیں گے، دنیا کو بتائیں گے نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ رہے عامر بن فہیرہ، نہ پڑھے گا قرآن۔ اس کے قرآن نے تو ساری دنیا کو معطر کر دی ہے، اس کے قرآن نے تو ساری دنیا کو مزین کر دی ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان ہیں، مسلمان بدقسمت ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان بدقسمت نہیں تھے، مسلمان اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو رسول پاک کا کامیاب امتی سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو اس نے نمازوں سے، قرآن سے، ایمان سے دور کر دیا۔ تم سے پہلے ایک عورت گزری جس کا نام حضرت مریم ہے، اللہ کی قسم ان کے نام پہ سورت مریم آ گئی، ان کے نام پر ان کے نام آگے۔ ان کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے ان کا خامد موجود نہیں ہے، اللہ نے قدرت کے طور پر حضرت عیسیٰ عطا کیے۔ قوم نے جب الزام لگایا حضرت مریم پردے والی، حیا والی، شرم والی، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر جاتی، نسیا منسیا ہو جاتی، آج میرے اوپر الزام نہ لگتا۔ لیکن جب الزام بڑھ گیا اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی، اللہ نے مریم کے نام کو ہمارے قرآن میں جگہ دی، اللہ نے مریم کے واقعے کو ہمارے قرآن میں جگہ دی۔ لیکن مریم کے جو آبا و اجداد تھے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے تمہارے بڑوں کو بھی چنا ہے، تمہارے چھوٹوں کو بھی چنا ہے۔ پھر مریم کو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کی،
وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تجھے چنا ہے تو چنی ہوئی آئی ہے، اللہ نے تجھے جہاں والوں میں فضیلت دی ہے، مگر کامیاب سمجھ کر اپنے آپ کو نہ بیٹھنا، یہ مت سمجھنا کہ تو افضل ہو گئی، تو جنت میں جائے گی۔ ایمان کو بچاؤ، قرآن کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ۔ یہ مدارس تمہاری چار دیواری میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، تمہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، تمہیں شیطان سے، اس کی ڈکیتیوں سے، اس کے چوروں سے تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ ان مدارس میں جڑا ہوا بندہ جس وقت دنیا سے جاتا ہے اس کے پیچھے آسمان بھی روتا ہے، زمینیں بھی روتی ہیں، مگر میرے نبی کا فرمان یاد رکھنا۔ آپ نے کہا ایک بندہ مومن ہوگا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، عمرہ کرے گا، اور وہ آپس میں سمجھ رہا ہوگا میں پکا جنتی ہوں، میں پکا جنتی ہوں، میں پکا جنتی ہوں۔ اچانک وہ جنت جب قریب آئے گی، شیطان اس سے برائی کروائے گا اور ایک قدم دور جنت رہ جائے گی، ایک برائی کر کے سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، اور دنیا سمجھے گی یہ جنتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ قبر کھد جائے گی، لٹا دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا، پھول ڈال دیے جائیں گے، خوشبو ڈال دی جائے گی، سب کچھ ڈال دیا جائے گا۔ اندر کیا نظام ہو رہا ہے، اندر کیا نظام نہیں ہو رہا، دنیا کے سامنے وہ سب سے بڑا جنتی ہے، اللہ کے ہاں وہ جہنمی بن گیا ہے۔ اوپر اس کی قبر کو مزین کیے جا رہا ہے، قبر کو ملمع کیے جا رہا ہے، ساری دنیا اس کی عظمتیں عزتیں بیان کرتی ہے، اس کی قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں، اس کی قبروں پہ حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ تمہارے معصوم بچے پیروں سے اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے اعلیٰ ہیں۔ میرے نبی افطاری کے وقت بچوں کو بلا کے دعا کرواتے، نماز پڑھتے ہوئے بچوں کو بلا کے دعا کرواتے، بارشیں رک جاتی بچوں کو بلا کے دعا کرواتے، حالات ختم ہو جاتے بچوں کو بلا کے دعا فرماتے ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کی خوشبوئیں اللہ کے آسمانوں کی طرف جاتی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیکیاں اوپر جاتی ہیں، پہلا آسمان مبارک دیتا ہے، نیک عمل اوپر جاتے ہیں، دوسرا آسمان مبارک دیتا ہے، تیسرا مبارک دیتا ہے، چوتھا مبارک دیتا ہے، پانچواں مبارک دیتا ہے۔ تمہیں تو کڑھائی کی خوشبو آتی ہے، تمہیں تو پرفیوم کی خوشبو آتی ہے، تمہیں تو عطر کی خوشبو آتی ہے، تمہیں تو گلاب کی خوشبو آتی ہے، تمہیں تو موتیا کے پھول کی خوشبو آتی ہے۔ پھول چوسنے فرشتہ نہیں آتا، پھول سونگھنے فرشتہ نہیں آتا، عطر سونگھنے فرشتہ نہیں آتا، ساری دنیا کی پرفیوم سونگھنے فرشتہ نہیں آتا، لیکن یہ ہمارا بیٹا، یہ ہماری بیٹی جب قرآن پڑھتے ہیں فرشتے سونگھتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں نیچے جانے دیجئے۔ ذرا یہ ایک طبقہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، باہر برسات ہے، باہر حبس کا موسم ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، دنیا کہتی سمیل آ رہی ہے، دنیا کہتی کپڑے اتار دو، دنیا کہتی ہے نہا لو، مگر اس حبس کے موسم میں خدا کی قسم جامعہ انوار الاسلام میں کبھی آ جانا، ان بچوں کو دیکھ لینا، پسینے گر رہے ہوں گے، وہ پسینہ نہیں وہ جنت کا پانی ہوگا، پسینے موتیوں کی طرح تمہیں نظر آ رہے ہوں گے، چہرے حشاش پشاش ہوں گے، یہ مطمئن ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ تم یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پائے، تم یہ سمجھا کرو کہ قرآن تمہارے قریب نہیں آیا، تم یہ مت سمجھا کرو کہ ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تم یہ سمجھا کرو قرآن تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے ہاتھوں سے قرآن دور ہے، زیور قریب ہے، تمہارے ہاتھوں سے قرآن دور ہے، دنیا کے پیسے قریب ہیں، تمہارے ہاتھوں سے قرآن دور ہے، دنیا کی چابیاں، زیور، خزانے، بادشاہت، عزتیں، عہدے، رتبے، پراپرٹیاں، رشتریاں، انتقال، کاغذ، فائلیں، اسٹامپ اور تمام معاہدے، بینک کے چیک، بیلنس، تمام چیزیں تمہارے ہاتھوں کے ساتھ جڑی پڑی ہیں، جڑی پڑی ہیں، لگی پڑی ہیں۔ اگر دور ہے تو نورانی قاعدہ دور ہے، دور ہے تو قرآن کا ناظرہ دور ہے۔ جب سورۃ الرحمن رو کر آئی حشر کے میدان میں، سب نبی اپنے مقام پہ ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہیں کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب تم خاموش ہو جاؤ گے تو میرے نبی کہتے ہیں میں خطبہ دے کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ وَأَنَا مُتَكَلِّمٌ إِذَا يَئِسُوا،
جب تم مایوس ہو جاؤ گے اس وقت میں اپنی گفتگو شروع کروں گا. وَأَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں میں سردار بن کے آؤں گا. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلی سفارش میں کروں گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی. پھر میں اس کے بعد بقی والے صحابہ کا انتظار کروں گا. پھر اس کے بعد جنت المعلی کے صحابہ آئیں گے. سارے صحابہ کو لے کر میں حشر کے میدان میں جس وقت اٹھوں گا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جو حمد کا جھنڈا ہوگا. اس کے نیچے میری امت ہوگی، اس کے نیچے حافظ ہوں گے، اس کے نیچے قاری ہوں گے، اس کے نیچے صحابہ ہوں گے، اس کے نیچے صحابیات ہوں گی. میری بیٹیاں جب قرآن پڑھیں گی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کریں گی. میرے بیٹے جب قرآن پڑھیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گی اور وہاں کے دلہے بنیں گے، وہاں کی عزتیں ان کو ہوں گی. لیکن حافظ قرآن پر کوئی دہشت نہیں ہوگی، کوئی جلال نہیں ہوگا، کوئی نظام نہیں ہوگا. ایک عورت اپنی قبر سے اٹھے گی چودھری بن کر، اور ایک مرد اپنی قبر سے اٹھے گا چودھری بن کر. یہاں کا ملک ملک نہیں ہے، یہاں کا چودھری چودھری نہیں ہے، یہاں کا وڈیرا وڈیرا نہیں ہے، یہاں کا نظام نظام نہیں ہے، یہاں کے وزیر وزیر نہیں ہے. ارے وزارت تو وہ ہے جو حضرت عمر کے دور میں صحابہ کو ملتی تھی کہ آؤ سورۃ البقرہ حفظ کرو، آؤ سورۃ المائدہ حفظ کرو، آؤ سورۃ آل عمران حفظ کرو. حضرت عمر کی اسمبلی میں داخل ہو جاؤ. جب 4000 مدرسے حضرت عمر فاروق بناتے ہیں، 5000 مسجدیں حضرت عمر فاروق بناتے ہیں، مسجد کے مؤذن کو عزت دیتے ہیں، مسجد کے قاری کو عزت دیتے ہیں. آج آپ نے قاری اور ملا کو صرف ایک چھوٹا سا مولوی سمجھ لیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو خزانہ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جو میرے ان بچوں کے پاس ایک نورانی قاعدہ ہے، اس نورانی قاعدے کو لکھا ہے قاری نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے. آج وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں. انوار الاسلام ہو، اس سے پہلے ظہور الاسلام تھا، اس سے پہلے اقرا روضۃ الاطفال تھا، اور ایک چوتھی جگہ پہ آج بچوں کی امین ہے. اگر یوں کہا جائے کہ آج 100 بچوں کا حفظ قرآن جو ملا ہے، اس تمام کا اجر قاری نور محمد صاحب کو جاتا ہے، ان کے لفظوں کو جاتا ہے، ان کی شخصیت کو جاتا ہے. وہاں پر تم گلاب ڈالو، پھول ڈالو، کچھ نہ ڈالو، وہاں پہ تم چکر لگاؤ نہ لگاؤ، کچھ نہ لگاؤ، لیکن یہ قرآن کی گردان، قرآن کی روشنی، قرآن کی عزت، قرآن کا نظام اس نورانی قاعدے کے صدقے آج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے. اور مصر ہو، عرب ہو، خدا کی قسم ساری دنیا ہو، ہم کہتے ہیں رب ہر جگہ ہے تو قرآن بھی ہر جگہ ہے. رب کا کنٹرول ساری دنیا میں ہے تو قرآن کے کنٹرول بھی ساری دنیا میں ہے. اگر رب سے کوئی دور نہیں تو قرآن سے بھی دور نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا محبت میں چکرتی ہے، اور بعد میں یوسف علیہ السلام کے متعلق لوگوں سے پوچھتی ہے تم نے کوئی راستے میں یوسف دیکھا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہاں میں دیکھ کر آیا ہوں، ایک سونے کا اونٹ زلیخا اس کو دے دیتی تھی کہ تو نے میرے یوسف کو دیکھا ہے. بالآخر ایسا ہوا جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ گیا، شادی ہو گئی، اس کے بعد زلیخا نے وہ کمرہ چھوڑ دیا اور الگ کمرے میں بیٹھ گئی. حضرت یوسف نے کہا تو دنیا میں ہر وقت میرا نام لیتی تھی، میرے نام سے پیار کرتی تھی، میرے پیچھے آتی تھی، اب تو آتی نہیں. کہا پہلے میں یوسف کو دیکھ رہی تھی، اب مجھے اس کا بنانے والا اللہ مل چکا ہے، اب میری توجہ تیری طرف نہیں ہے. حضرت یوسف کو جس وقت دیکھا کہ میں نے 7 دروازے بند کر دیے اور گناہ کا پورا موقع ہے، ایک بت پر اس نے چادر ڈالی. حضرت یوسف نے دائیں آنکھ سے دیکھا زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یہ بت میرا خدا ہے، ہم چونکہ نعوذ باللہ گناہ کرنے لگے، میں اپنے خدا کو چھپا رہی ہوں. حضرت یوسف کی آنکھ کھل گئی اور بیداری آ گئی. کہا ہائے اللہ، یہ ایک نقلی رب کے اوپر پردے ڈال کے شرم کھاتی ہے، میں اصلی اللہ سے کیوں نہ شرما جاؤں. پھر کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. یہی غیرت حضرت مریم کو آئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہی غیرت جب اماں عائشہ صدیقہ پہ خبیث ترین عبداللہ بن ابی منافق نے الزام لگایا
40 دن تک ہماری ماں کا بخار نہیں اترا، اس لیے کہ ان کے دوپٹے پہ کیچڑ پڑنے والا، لگانے والا گندا گروپ موجود تھا۔ رب نے کہا لگا لو، دوسرے سے کہا تو بھی لگا، تیسرے سے کہا تو بھی لگا۔ دیکھا دیکھی ہمارے صحابہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ مستح بیچ میں چلے گئے، حسان بن ثابت بیچ میں چلے گئے۔ اما عائشہ میرے نبی سے کہنے لگی اگر میں سچ بولوں تو یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو یقین کر لو گے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگانے کی کوشش، مگر ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں عائشہ حافظ قرآن ہے، ان کو نہیں پتا عائشہ کی شان میں تو تیمم آیا ہے، ان کو نہیں پتا عائشہ کے بستر پر تو قرآن آتا تھا، ان کو نہیں پتا کہ روزانہ جبرائیل حضرت عائشہ کو سلام کرتے تھے، ان کو نہیں پتا روزانہ اللہ کا سلام حضرت عائشہ کو آتا تھا، ان کو نہیں پتا حضرت عائشہ 2210 حدیثوں کی حافظ ہے، ان کو کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی استاد ہے، عبداللہ ابن عباس کی استاد ہے، حضرت ابن عمر کی استاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کے کئی معاملات میں استاد ہے۔ اور ان کو کیوں نہیں پتا تھا کہ جب ابو بکر صدیق سے بھی کئی مسئلوں میں مسئلہ رہ جاتا، آپ کہتے آ جاؤ عائشہ کے پاس چلتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈائریکٹ شاگردہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں۔ ارے ان مدارس پہ اگر تم نے کیچڑ اچھالا ہے تو تم نے تو اصحاب صفہ کے چبوترے کی جو محتمیمہ تھی حضرت عائشہ، ان پر تم نے کیچڑ اچھالا ہے، تم نے ظلمت میں ان کو ڈالنا چاہا۔ اللہ نے کہا ساری قرآن کی صورتیں اتار دو، 113 صورتیں الگ کر دو، ایک صورت الگ کر دو، اس میں عائشہ کا تذکرہ ہوگا اور ان کے باپ ابو بکر کا تذکرہ ہوگا، مگر اس کا نام میں رکھوں گا سورۃ النور۔ تم ان کو اندھیروں میں ڈالو، رب ان کو نور پہ لائے گا، تم ان کو دباؤ، رب اٹھائے گا، تم ان کی عزت ختم کرنا چاہو، رب ان کی عزت بنا کے ڈالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متعلق جب برات آ گئی، ایک آدمی مستح جس کا خرچہ سیدنا ابو بکر صدیق دیتے تھے، انہوں نے سوچا کہ میری بیٹی پہ الزام آیا ہے، میں اس کا خرچ بند کر دوں، لیکن اللہ نے کہا اگر تو خرچ بند کرے گا تو ابو بکر نہیں رہے گا۔ ابو بکر وہ ہوتا ہے جو نماز کا پہلا مقتدی ہوتا ہے، ابو بکر وہ ہوتا ہے اگر اقامت کہنے والا موجود نہیں سب سے پہلے ابو بکر اقامت کہتا ہے، ابو بکر وہ ہوتا ہے مہمان آ جائے تو پہلا گلاس پانی کا وہ دیتا ہے، ابو بکر وہ ہوتا ہے روٹی آ جائے تو سب سے پہلے مہمان کو دیتا ہے، ابو بکر وہ ہوتا ہے صحابہ آدھی دولت دیتے ہیں، ابو بکر اپنی سوئی بھی اٹھا کے اللہ کے نام پہ کر دیتا ہے، ابو بکر صدیق وہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تیرے 40,000 دینار کہاں خرچ ہوئے؟ ابو بکر صدیق کہیں گے اے اللہ اتنے دینار سے میں نے مسجد نبی کی جگہ لی، اتنے دینار سے میں نے ریاض الجنہ کی جگہ لی، اتنے دینار سے میں نے ہجرت کی سواریاں لی، اتنے دینار سے میں نے مدینہ کے اندر فلاں جگہ لی، اتنے دینار سے میں نے بدر کا سامان دیا، اتنے دینار سے میں نے احد کا سامان دیا، اتنے دینار سے میں نے کپڑے کی تجارت کی اور وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ قرآن کہتا ہے صحابہ الگ کر دو، ان میں امام الصحابہ کو الگ کر دو، صحابہ دن کو خرچ کرتے تھے، امام الصحابہ رات کو بھی خرچ کرتے تھے، ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مفتی طارق صاحب کے مدرسے کو تم چلا رہے ہو، یا تمہاری گندم چلا رہی ہے، یا تمہارے جو چلا رہے ہیں، یا تمہارے پانی چلا رہے ہیں؟ یاد رکھنا ملتان کے علاقے میں ایک بہت بڑے اکابر ہیں، ان کا نام ہے مولانا دوست محمد قریشی، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں۔ ہندوستان جب پڑھنے گئے علماء نے کہا بیٹا ہم تجھے پڑھا دیں گے مگر ہمارے پاس کھانا موجود نہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، پہلے دن فجر کے وقت بھوکے رہے، زور کے وقت بھوکے رہے، زور پڑی تو رنگ زرد تھا، باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت سامنے سے آئی، بیٹا تو کہاں سے آیا ہے؟ پاکستان کے ملتان سے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ قرآن پڑھنے آیا ہوں، حدیث پڑھنے آیا ہوں، کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا کھانے کا انتظام کوئی نہیں۔ بوڑھی گئی، ایک کوٹھی میں صفائی کرتی تھی، 2 روٹیاں ملی، رومال بچھایا ایک باغ میں، مولانا دوست محمد قریشی کو بٹھا دیا،
بٹھا کے ایک روٹی اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلائی، ایک خود کھائی. کہا بیٹا تو پڑھتا جا، میں کام کرتی جاؤں گی، روزانہ ایک روٹی تیری ہوگی ایک روٹی میری ہوگی. مولانا دوست محمد قریشی ایک روٹی کھا کر 24 گھنٹے گزارا کرتے ہیں. پھر اگلے سال ان کی شہرت ہو گئی، ہر مدرسے نے لینا شروع کر دیا، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، اللہ والے بنے. واپس آگے ملتان میں اپنا ادارہ قائم کیا. مولانا دوست محمد قریشی، آج ان کے بیٹے مولانا عمر قریشی ہیں. مولانا دوست محمد قریشی لاکھوں لوگوں کے پیر بنے، لوگ ان سے مرید ہوئے. جس وقت حرم کے اندر گئے، کہتے ہیں میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد مقام ملتزم کے تھوڑا سا باہر میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے جنت کے منظر کو دیکھا. ایک سفید چادر میں ایک بوڑھی عورت سواریوں پہ سواری کر رہی ہے، کبھی دائیں جا رہی کبھی بائیں جا رہی. میں نے کہا اماں کہاں سے آئی ہے؟ کہا ہندوستان سے آئی ہوں. جنت میں کیسے آ گئی؟ کہا دوست محمد قریشی ایک پاکستانی تھا، میں نے اس کو کھلایا پلایا، اللہ نے آج اس کے صدقے سے مجھے جنت الفردوس کے مقامات نصیب کر کے بتا دیے ہیں. شکر ادا کرو تمہاری دولتیں مدرسوں میں آئیں، شکر ادا کرو تمہاری زکوٰۃ مدرسوں میں آئے. بنی اسرائیل من کھا لیتے تھے، سلوا کھا لیتے تھے، اللہ ان بچوں کو من کھلا دیتا، سلوا کھلا دیتا، بٹیرے کھلا دیتا، سانپ چھتری کھلا دیتا. تمہارے صدقے کون لیتا؟ فطرانے کون لیتا؟ فدیے کون لیتا؟ اپنی قبروں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ قبروں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آپ دعا کریں مروں تو بھی مجھے قرآن ملے. میرے نبی نے دعا کر دی، صحابی دنیا سے چلا گیا. خدا کی قسم اس کی قبر سے قرآن کی آواز آتی تھی. صحابہ نے کہا یہ جن ہے، نبی نے کہا جن نہیں ہے، اس صحابی کو قرآن ذائقے دیتا تھا، اس نے دعا کی کہ میں مر بھی جاؤں تو مجھے قبر میں قرآن ملے. اللہ نے قبر میں زندہ کر دیا ہے. آج تو مرنے سے پہلے ہم زندہ ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں، قرآن کے مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہم اپنی پراپرٹی جائیداد دولت میں اندھے ہو چکے ہیں، اپنے زیور جواہرات میں اندھے ہو چکے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا سوٹ پہن کے راستے میں آ گئی. سہیلیوں نے کہا واہ جی واہ، بڑے مزے کی ہو گئی ہو، بڑی خوبصورت ہو گئی ہو. فوراً اندر گئی، جا کر سوٹ اتار کے اللہ کے نام پہ کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے باہر آئی اور کہا مجھے یاد آ گیا ہے میرے ابا نے ٹاٹ کا لباس پہن کے اصحاب صفہ کے چبوترے میں جب بیٹھے تھے، سارے آسمان کے فرشتے ٹاٹ کے لباس میں نیچے اتر آئے تھے اور اس صف میں بیٹھ کے تھے. اور قرآن نے ان کو کہا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ ان بچوں کو ہٹاؤ، ہم عرب کے مکہ کے قریش تمہارے ساتھ تمہاری بات کو سنتے ہیں. تو نبی نے مشورے کے بعد کہا کہ چلو میں چند دن ان کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ کفار آئیں میری بات سنیں. حضور نے کہہ دیا، مگر رب کا انداز تبدیل ہو گیا. پھر اس کا ترجمہ اللہ نے یہ کیا، خبردار ان بچوں کو مت چھوڑنا، ان بچیوں کو مت چھوڑنا، ان طالب علموں کو مت چھوڑنا، ان سے دور مت رہنا. یہ کافر تمہیں کچھ بھی کہیں ان پہ لعنت ہے، مگر یہ معصوم بچے جو تمہارے پاس ہیں. اب اللہ نے قانون بدل کر یہ کہا، آج استاد کو آپ نے دیکھا ہے کہ پھٹی رکھی ہوتی ہے اور سامنے بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اتصال ہوتا ہے بیچ میں جی، اور بعض دفعہ بچے بہت دور ہوتے ہیں، استاد یہاں پہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا نبی پہلے تم دور تھے، اصحاب صفہ والے اور آگے بیٹھتے تھے، اب وہ نہیں ہوگا، اب تم جڑ کے بیٹھو گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو چمٹاؤ، چپکاؤ، جوڑ دو، دل سے دل لگا دو، ہرگز ان سے دور نہ جانا. تمہیں کیا پتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والا بلال کل کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ اندر اس کمرے میں جہاں اما عائشہ سوتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں ایسے لیٹتی تھی میرا سر پیچھے لگ جاتا تھا، ٹانگیں میری آگے لگ جاتی تھی. تمہیں کیا پتا کہ یہ سیدہ عائشہ ہوگی. جب اس پہ الزام آئے گا تو اللہ قرآن میں تیمم کا حکم نازل کر دے گا. تمہیں کیا پتا کہ نبی کے ساتھ دامن میں سیدہ فاطمہ رہتی ہے،
سیدۃ نساء اہل الجنہ. تمہیں کیا پتا کہ اصحاب صفہ کے لیے جو سالن بناتی ہے، پانی لاتی ہے، کندھوں پہ مشک اٹھاتی ہے، یہ وہ فاطمہ ہوگی جس کو اللہ حسن دیں گے، حسین دیں گے، وہ نبی کے کھلونے بن جائیں گے. محلے کی عورتیں آ کر کہتی کہ فاطمہ ان بچوں کو رات ہم لے جائیں. اما فاطمہ کہتی ہے خیر ہے. کیوں؟ کہ ہمارا تیل ختم ہو گیا ہے، ان کو کیا کرو گی؟ یہ جب جاتے ہیں تو ہمارا پورا گھر بغیر لالٹین کے روشن ہو جاتا ہے. یہ بچے یہ روئیں تو نبی یہ پاک نے کہا فاطمہ پیچھے ہو جاؤ، تم نہیں سنبھال سکتی، میں نانا ہوں. زبان میرے نبی کی باہر آتی اور یہ بچے اس سے چوستے. فاطمہ کے بچوں کو نبی یہ پاک نے اپنے تھوک چٹایا ہے. اور ادھر خواتین آج کیا سمجھتی ہیں کہ آٹا اچھا گوندھ لے، روٹی اچھی بنا لے، خامد کی جوتی اچھی پالش کر دے، صفائی کر دے. تمہاری بہو کا معیار کیا ہے؟ جواب آتا ہے کہ ہنڈی بہت اچھی بناتی ہے، جواب آتا ہے چائے بہت اعلیٰ بناتی ہے، جواب آتا ہے ٹائلیں صفائی کا بڑا خیال رکھتی ہے، جواب آتا ہے خامد کو کوٹ پہنا دیتی ہے، خامد کو جوتی پہنا دیتی ہے. یہ تعارف رہ گیا بہو کا. میرے نبی کے ہاں تعارف یہ تھا کہ میری بیٹی 12 روٹیاں بنا کر آئی ہے، 12 سپارے قرآن کے پڑھ کے آ گئی ہے. نبی کے ہاں تعارف یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر 1000 درود پڑھ گئی ہے اور ادھر آٹا گوندھ رہی ہے. نبی کی ازواج کا تعارف، ان کی بہو کا تعارف، بیٹی کا تعارف. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے بچوں کا تھوک نبی کے تھوک سے ملا. حضرت عائشہ نے کہا تیرے بچوں کا تھوک نبی کے تھوک سے ملا ہے، میرا تو ڈائریکٹ تھوک نبی کے تھوک سے ملا ہے. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. کہا وہ کیسے؟ جب آقا دنیا سے گئے آخری وقت ایک عورت کے ہاں گزارا، اور اس عورت کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے بدن سے میرے نبی کی اولاد نہیں تھی، جنہوں نے ایک یتیم بچے کو پکڑ کر کہا کہ تیرا باپ میں ہوں، تیری ماں سیدہ عائشہ ہے، جن کو میرے نبی نے کہا اخر الاغنیاء، غنی کے پاس کبھی مت بیٹھ. غنی کے پاس ہے. اب ڈیفینس میں ہماری عورتیں جائیں گی تو آپ سے ڈیفینس والا صوفہ ہی لیں گی، ڈیفینس والے ہی قالین لیں گی. اور اگر یہاں مدرسے میں آ کے ہمارا ماحول دیکھیں گی کہ ان بچوں کے دلوں میں قرآن ہے، ان بچوں کے دلوں میں قرآن ہے، اور یہ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ عام سے بستر پہ سو رہے ہیں اور فرشتے آ کے ان کو سونگ رہے ہیں. جی حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا ڈائریکٹ تھوک نبی کے تھوک سے ملا. نبی یہ پاک جب بیمار ہوئے، اما عائشہ کو یہ اعزاز تھا کہ دنیا سے رخصت کرتے وقت اپنی گود میں رحمت للعالمین کا سر مبارک ایسے سینے کے ساتھ اور مسواک چبا کے نبی پاک کو دی. اور میرے نبی نے کہا عائشہ میں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس کا دم کرتا ہوں، آج میری طاقت ختم ہو گئی، آج تو پڑھ اور مجھ پہ دم کر دے. دنیا کو بتانا کہ نیک بیوی کے کیا عزتیں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب پھونکا تو ہلکا سا تھوک بھی چھینٹوں میں نبی پاک کے چہرے پہ پڑ گیا. پھر میرے نبی نے کہا مسواک ایک دفعہ اور چبا کے دے. میں نے دوبارہ چبا کے دی. پھر میرے نبی مسکرائے. میں نے کہا کیوں ہنستے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا عائشہ ساری جنت سامنے ہے، تو وہ کھڑی ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، اور میں تجھے ابھی جنت میں دیکھ رہا ہوں. یہ وہ دن ہے جب میرے نبی علیہ السلام کا جسم اطہر دنیا سے چلا گیا. نبوت تو آپ کی اب بھی باقی ہے. پھر جب پہلے دن قرآن اترتا ہے تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں. میرے نبی کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ علیہ السلام پر دباؤ ہے. آپ نے فرمایا اماں خدیجہ سے لگتا ہے میری موت آ رہی ہے.
لگتا ہے میری موت آ رہی ہے۔ ایسی وہی اتری کہ نبی پاک بھی زمین پہ لگے، سواری بھی زمین پہ لگی، توجہ رکھیں، سواری بھی زمین پہ لگ گئی اور نبی پاک کو پسینہ آیا۔ اما خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، گھبرائیے مت، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ یہ وہ اما خدیجہ ہے جنہوں نے تقریباً 2300 مدرسے اپنے اس دولت سے جو آپ کپڑے کی تجارت کرتی تھی بنائے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک بوڑھی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خدیجہ گئی خدیجہ گئی خدیجہ گئی، ہم بھی تو آپ کی بیوی نہیں ہیں، زینب نہیں ہے، تو میرے نبی نے کیا کہا؟ عائشہ جب اس نے کلمہ پڑھا کوئی کلمے والا نہیں تھا، جب اس نے قرآن پڑھا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، اس کا مسلح پہلے آیا، قرآن پہلے سیکھا، مدرسے پہلے بنائے، ساری دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دی، سالن بنا کے غار ہرا میں جانے لگی، جبرائیل اتر گئے، یا رسول اللہ آپ کی بیوی آ رہی ہے، اما خدیجہ آ رہی ہے، اس کو ہمارا سلام دینا، جنت کی بشارت دینا۔ پھر جب اما خدیجہ دنیا سے گئی، حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا، رات کے اندھیرے کا وقت تھا، میرے نبی رو پڑے، آپ نے کہا کاش آج خدیجہ ہوتی، بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتی۔ جب آپ نے خدیجہ کا ہار فاطمہ کو دیا تو نبی پاک رو پڑے، نبی کے آنسوں نکل پڑے۔ یہ سرمایہ ہے تمہارا یہ بچے، خزانے ہیں تمہارے یہ بچے، مدارس تمہارے خزانے ہیں، تمہارے محلے کے سیکورٹی گارڈ تمہاری حفاظت نہیں کرتے، یہ قرآن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں تو ان کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ میرے نبی کو فرمان ہے قرآن کے پہلے قدم پر جنت ملتی ہے بچے کو، دوسرے قدم پر ملتی ہے ماں باپ کو، تیسرے قدم پہ ملتی ہے خاندان کو۔ 70 بار خانہ کعبہ تعمیر کر لو تم، ثواب تمہارا کم ہے، ایک بچے کو حافظ بنا دو ثواب تمہارا زیادہ ہے، ایک آیت تمہیں مسکرا کے جنت میں لے جائے گی، اور قرآن کا صحیفہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، اور جس وقت قرآن سے تم اٹھو گے تمہارے ماں باپ کی پیشانیوں پر نبیوں والا نور ہوگا، اور قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ شافعی محشر حوض کوثر کا پانی پلاتے وقت صحابہ سے کہیں گے بھروں گا میں، پلاؤ گے تو، لیکن جب قرآن والے آئیں گے اللہ کے رسول کہیں گے ٹھہر جاؤ، کچھ طبقہ وہ ہے بھروں گا بھی میں، پلاؤں گا بھی میں۔ یا رسول اللہ یہ کون سا طبقہ ہے؟ فرمایا جائے گا یہ قرآن والا طبقہ ہے، جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ ان کروڑوں اربوں خربوں دنیا میں ہم حافظ کہاں سے تلاش کریں؟ نبی فرمائیں گے ہونٹ سونکھتے جاؤ، جن کے ہونٹوں سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے ان کو پکڑ کے لاتے جاؤ، حافظ قرآن بچوں کو، حافظ قرآن بچیوں کو، ان کے اللہ کی قسم خاندانوں کو نبی پاک علیہ السلام ڈائریکٹ حوض کوثر کا پانی پلا کر فرمائیں گے اقرأ وارتقب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، اور 6666 آیتیں اگر پڑھو گے اتنے درجے بھی اللہ تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ یہ سارا نظام دنیا ہے، یہ ساری نظام کائنات ہے، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، آپ یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو ان بچوں کے پاس ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، انجینئر کے پاس بھی نہیں ہے، یہ بچہ تو صرف قبرستان میں 1 منٹ ہو کر آ جائے 40 دن تک وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا بڑے مزے میں، جب اس کا انتقال ہوا تو سورج بھی رو پڑا۔ نبی پاک نے پوچھا جبرائیل اس کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے اس صحابی کا چہرہ دیکھتا تھا، تلاوت سنتا تھا، آج وہ قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے۔ صحابہ نے جنازہ اٹھایا، بہت وزنی جنازہ تھا، آگے بڑھے، جنازہ بالکل ہلکا ہو گیا۔ میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ پہلے جنازہ ہلکا تھا بعد میں ہلکا ہو گیا، پہلے بھاری تھا بعد میں ہلکا ہو گیا۔ نبی نے فرمایا پہلے تم نے اٹھایا تھا بعد میں اللہ کے فرشتوں نے اس کو اٹھایا تھا۔ یہ ہے نظام، جب تمہارا بیٹا حافظ ہوگا نا تو ماں کی موت ہو یا باپ کی ہو تمہیں اپنے حفظ والے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں رکھے گا۔ تمہاری بیٹی عالمہ بنے گی، تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دے گی، اور یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہماری دادی تھی آخری بات، 85 سال ان کی عمر تھی، 71 سال کی عمر میں اینک بنوائی، اتنی موٹی اینک،
اور کہنے لگی جی میں نے لاہور نہیں جانا، میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے وہ قریب کے شہر میں لے گئے، چیک چک کر کے انہوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں 7 نمبر ہے یا 8 نمبر ہے، اینک لگ گئی۔ اتنا اس کو سنبھال کے رکھتی کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں بنوائی ہے؟ کہا قرآن نظر آنے میں نا کمزوری آ گئی تھی، میں نے کوئی ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں بنائی۔ جس وقت وہ زندگی سے جا رہی تھی تو میرے ساتھ میرے 2 کزن تھے، کہنے لگی 3 حافظ ہیں، ایک کو میرے سرہانے بٹھاؤ، ایک کو میرے سینے کے ساتھ بٹھاؤ، ایک کو جناب پاؤں کے پاس بٹھاؤ۔ ایک سے کہا تو سورت یاسین پڑھ، دوسرے سے کہا تو سورت اخلاص پڑھ، تیسرے سے کہا تو بھی سورت الاخلاص پڑھ۔ ہنستی رہی، ہونٹ کھل گئے، ہنستی رہی ہنستی رہی، لا الہ الا اللہ محمد غنے کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بڑے آرام سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور ہمارے ایک استاد کہنے لگے کہ میری والدہ نے مجھے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ قرآن کھول کے نماز میں پڑھیں، اس طرح کھول کے نماز ہوتی ہے؟ ان کا نہیں ماں، کیسے نماز ہوتی ہے؟ پھر کہا سوچ کے بتاؤ، کہا نہیں ہوتی۔ پھر کہا سوچ کے بتا کہ قرآن کا نسخہ پکڑ کے نماز پڑھیں ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی۔ پھر وہ رو پڑی، تو کہا اماں ذرا اصل بات بتا، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے میں قرآن پکڑ کے تو نماز نہیں شروع کرتی، تمہارے سامنے ہی کرتی ہوں، لیکن جب نماز شروع کرتی ہوں قرآن خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ماں جی یہ فتووں کا تقووں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا اور تمہارے رب کا مسئلہ ہے۔ قرآن تمہارے دیکھنے سے رچتا نہیں، تم قرآن کو دیکھ کر نہیں رچتی، قرآن تمہیں دیکھ کر بھی نہیں رچتا، اور وہ ہر وقت تمہارے سامنے کھلی کتاب آ جاتی ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کو بھائیوں کو عزت نصیب فرمائے، یہاں کے علماء کو طلباء کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے، اور یہ آپ کے لیے جنت کا ایک سمندر ہے، اس کو چکھو پیو، بچوں کو چکھاؤ بچیوں کو چکھاؤ، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن یہ ادارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فخر بنے گا۔ وآخر دعوانا